دیکھو یوں ذہن اپنا صاف کر لو کہ دعوت سے ایمان بنی ہے اور اجتماعیت سے چل تو ہم راہ حق پر ہم. آپ صحابہ کی سیرت سے اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ پہلے ایمان سے گئے نا کہ پہلے دعوت دینا شروع کری نا. آپ اندازہ لگاؤ 13 سال مکی زندگی میں کہاں گئے ہیں، کون جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالی نہیں، ٹھیک ہے پاس دعوت دینے کے لیے گئے ہیں صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان داخل کرا کے کلمے کی گواہی دلا کر لگا دے رہا اپنا چپ چاپ، بات کا دوسرے کا بدلہ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کتنے کا ہم کہا دعوت دین کو آدمی کہاں تک پہنچا ہے 13 سال کی مکی زندگی میں. اور 13 سال کی زندگی میں پھر جب مدینہ واپس آئے ہیں ہجرت کر کے اور یہاں پر نماز اللہ تعالیٰ دین ہے، سال 2 سال اور محنت کریں بدر ہوئے گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ ایک بڑا کارنامہ کر کے دکھلا دی نماز پر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا شروع کریں. یہ ترتیب اللہ کے نبی کی ہے. اس سے ہٹ کر جو آدمی لے کر چلیے الٹی ترتیب سے کوئی کام نہیں ہو سکتے. ہر چیز کی ترتیب ہوتے، سمجھ رہے ہو نا، جو بھی چیز ہے اس کی ایک ترتیب ہوتے. جیسے نماز ہے تو جب آپ نیت بندی ہو پہلے ثنا پڑھی ہو، پھر سورہ فاتحہ آپ کہو پہلے تیار پڑھیں، پہلے سلام پھیریں، اس کے بعد ہم قاعدہ کریں، پھر سجدہ کریں، تو نماز کی ترتیب الٹی ہے کہ نماز کہاں ہو جی ہے. سمجھ رہے ہو بات. روزہ ہے تو سحر کے وقت میں آدمی سحری کر لے، پھر پورا دن بھر نہ کھائیں، آپ کہو ہم رات بھر رکھبا، افطار کے وقت میں سحری کر سحری کے وقت میں افطار کر، تو کہاں سے ہو جی ہے. تو ہر چیز کی ترتیب ہے نا، طریقہ کار تو بات کی چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا پہلے سکھلا دین ہے، پہلے ویسے بن گئے پھر اللہ بھیجنا ہے. ابھی لوگ یہی مذاکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بدر والن کا جو بدری صابر ہے مغفرت کا اعلان کریں کہ نہیں. غفران بھائی اگلے پچھلے گناہ اللہ کی کا معاف کرے کے اعلان کریں بدری صحابہ کا. جب ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیے نہ ہے آئے رہنا، تو ایک صحابی ایک عورت کا خط دے کر بھیج دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز پاش کر دینا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی یہی رہے، جبریل آگے بتلائینا ہے کہ آپ کے فلاں فلاں صحابی جو آپ کا راز پاش کر دینا ہے وہ فلاں فلاں عورت جوڑے میں خط لے کر جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ایک صحابی کا اور بھیجنا ہے، ایک جگہ پر ان کا پکڑیں، پھر جب ان سے خط مانگیں تو وہ نہیں دیں، پھر تلاشی کی بات جب کریں تب وہی نکالیں. تو اس صحابی کا بولیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ یہ بتلاؤ کہ ایسا کیوں کیا ہو. تو کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارا دل میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں یا آپ کے دل میں ہمارے دل میں کوئی بات ہے آپ کی طرف سے، ہم آپ کا پورے طریقے سے مانا تھا. بات اتنی ہے کہ ہمارے رشتے دار ہمارا ہے تو ہم سوچتے ہم ان پر احسان کرتے تو ہمارے پر احسان کرتے، باقی سب کے رشتے دار ہوا ہیں، ہمارے کوئی رشتے دار ہے ہی نہیں ہوا. تو اللہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط کام کریں ہیں اور آپ اجازت دو تو ہم ان کی گردن مار دیں. اللہ کے نبی کرنے اللہ کے نبی کہیں جب اللہ ان کی معاف کر دینے بدری ہیں تو ہم کہے کچھ کہا تم اللہ معاف کر دیں تو سوچو اتنی بڑی غلطی ہوئی اللہ اس کا معاف کر چکے نا، پہلے کس پر معاف کریں یوں سوچو، پہلے معاف کس پر کریں نا. اللہ تعالیٰ بدری صحابی کی مغفرت کا اعلان آگے کے لیے کہے پر کر دینا ہے. سارے جو پیچھے کرنے ہوئے معاف آگے کری ہیں تو معاف کاہے پر. ہم لوگ تو ہر چیز کا عمل سے جوڑا تھا نا، بات سمجھو. پہلے ہم لوگ عمل سے جوڑا تھا کہ یہ عمل پہ ہوئی ہے، یہ عمل پہ کوئی نہ کوئی نیکی کام آ جائے، کوئی نہ کوئی عمل کام آ جائے، وہاں اللہ ان کی پر مغفرت کا اعلان کریں، وہاں تو کوئی عمل ہو نہیں رہا. خالی 13 سال 15 سال ایمان سیکھے نا اللہ اس پر معاف کرے نہ ان کا. بات سمجھو. پہلے نماز ملی نا، نماز پر اللہ کر کے دیکھ لے نہ کل میں نمازیں پر معاف کریں اللہ تعالیٰ. ابھی کوئی عمل نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی اور عمل ابھی ملے، خالی نماز ملی ہے. روزے بھی آئے گئے ہوئی ہیں لیکن ابھی باقاعدہ طور پر سب احکامات نہیں آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر دیے نے ان کے کلمے کی محنت پر. کہ اتنا وہ ایمان پر محنت کر چکا ہے، اتنا غیر کا نکالنے کی محنت کر چکا ہے. اللہ بھی جانا رہا ہے کہ ابھی ہماری ذات و صفات میں شریک نہیں کر سکتا، ہمارے غیر سے متاثر نہیں ہو سکتا، ہمارے غیر کا رب نہیں مان سکتے، سب کچھ کر لیں لیکن ہمارے غیر کا رب مانے یوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ 13 سال میں اتنی محنت کر لینا، حال لین سے مجاہدہ یہ لین سے کر لینا ہے کہ چاہے جو حال آیا ہوا ہو وہی سبب کے راستے سے نہیں اپنی نا نمازیں پر محنت لگ رہے، کل میں نماز پر لگے رہے، نماز پر ہم ان کا کر کے دکھلا دی ہے. ابھی ہمارے غیر کے بعد کسی حاجت کے لیے کسی ضرورت کے لیے چاہے مر جائیں، اس لیے اللہ مغفرت کا اعلان کرنا، عمل پر نہیں کرنا ہے، ربوبیت کی یقین پر کرنا ہے. اور یہاں عمل پر لگاوا جا رہا ہے کہ ارے کیوں بہت عمل کر بتاؤ 15 حج کری سے 40 چلنے لگئی سے وہاں صحابہ کے مغفرت کا اعلان کس پر کریں، باقی سارے عمل بعد نہ کریں. اعلان پہلے ہوا ہے کہ اللہ جانا رہا ہے کہ یہ ایسا ربوبیت کے یقین سیکھ چکے ہیں کہ ہم بھی ذات صفات میں شریک نہیں کر سکتے ہیں.
ہمارے علاوہ کسی کا رب میں نہیں مان سکتا، اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی سبب کا سہارا نہیں لے سکتا، کسی غیر کے پاس نہیں جا سکتا، چاہے جان چلے جا، ہوا یہی، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو یوں اصل ہے، اس پر محنت کر لو اپنی ذات پر بنانے کے، صحابہ اپنی ذات پر ایسے بنانے کے بھی محنت کر لینا، اور انہیں سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا لے لو، کوئی نہ اجتماعیت سے جڑے نہ مرکز آئے اور نہ اللہ کے راستے میں گئے، نہ دعوت کا کام کریں اس وقت تک کوئی، تو بعد میں صحابہ کے ساتھ میں لگ کے کریں ہیں، لیکن اس وقت تک نہیں ہوئے، وہ مدینہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئے رہے، جبکہ زمانہ پہ جیسے آج کہتے ہیں نا، امیر سے جڑ کر نہ چلی ہو، مولانا صاحب کی نہ منی ہو تو تم گمراہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امیر دنیا میں ہوا ہے آج تک؟ ان سے بڑی سماجت کوئی ہوئی ہے؟ صحابہ سے بڑی سماجت وہ تو ہو نہیں گئے، لیکن جو بات اللہ کے پر دماغ لگاؤ، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہیں، وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنا ہے، اویس کرنی ملیں گے تو اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کرانا، اور اپنا کرتا دی نہ کرتا کسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ بات کسی صحابی سے بھی نہیں کہیں کہ دعا کرنا امت کے لیے، ان کے بارے میں کہیں، لیکن وہ اپنے آپ کا ویسا بنا چکے رہے، اور ہم لوگ دوسرے کے بنانے میں لگے ہیں، سمجھ رہو نا؟ ہم لوگ مثال ایسے کہ جیسا مکان بنانا ہوئے، اپنا تو زمین ہونا چاہیے، میٹیریل اکٹھا کرو مکان بن جائے 4-6 مہینے میں، اور ہم لوگ دوسرے کے نظام میں لگے ہیں کہ کوئی کا اینٹا سستا دلا دیا، کوئی سریا دلا دیا، کوئی مورنگ دلا دیا، کوئی سیمنٹ، کوئی مستری بڑھیا دلا دیا، تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوئی ہے کہ وہ 150 روپے 200-500 روپے ہم کا خرچے دے دے کہ ہمارے کام آئے، پورا دن پر رہے، لاؤ کا گاڑی پیٹرول کے پیسے دے دیں، 100-200 روپے خرچے اتنے تو کر دے، تو سب کے بنا کے ہیں، ہمارا زندگی بننا بنی ہے، کیونکہ ہم اپنے بنانے کے نہ زمین خریدیں، نہ ہم ارادہ کریں، نہ میٹیریل لائیں، تو ہم جو کام کر رہے ہیں اب تک وہ دوسرے دن کا لگانے میں کر رہے ہیں، اولیاء کرام کاہے بن جا رہے ہیں؟ کیونکہ اپنی ذات سامنے رکھ کر تھوڑا دیر محنت کر لے بن جا رہے ہیں، ہم دوسرے کا سامنے رکھ کے زندگی بھر محنت کریں، پابندی اتنی کریں ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے، جتنی ہم لوگ گشت قلعہ 3 دن کی پابندی کر رہے ہیں، صحابہ اتنی نماز روزے کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جتنا ہم لوگوں کے گشت نہیں چھوڑ سکتا رہا ہے، چاہے نماز بھلے چھوٹ جائے، قلعہ نہیں چھوڑ سکتا رہا ہے، چاہے ابا بیمار ہو اسپتال نہ لے جانا ہو بھلے، لیکن قلعے میں ضرور جانا ہے، شادی چھوڑ دے رہا ہے لیکن جماعت کا قانون چھوڑ سکتا رہا ہے، مہمان بیٹھے ہیں ان سے نہیں ملاقات کر رہے ہیں بھلے، لیکن مشورہ نہیں چھوڑ سکتا رہا ہے کہ نہیں؟ اور 50 سال لوگ پابندی کرنے والے نہ ہوا کچھ بتاؤ، کوئی ایسا بنا ہے؟ ایک بھی آدمی ایسا بنا ہو جیسے اولیاء کرام فضائل اعمال میں جتنے واقعے لکھے ہیں، فضائل حج میں اور فضائل افضال میں جتنے واقعے لکھے ہیں، یہ سارے واقعے ایک طرف رکھ دو، ایسا ایک کو جماعتی بناؤ پوری دنیا میں تو ان کا بدلا دو، ایک بنا جتنے ان کے واقعے لکھے، چلو کوئی کیسے بن گیا؟ کوئی پہلے اپنی ذات سامنے رکھی نا، ہاں ویسے بن جاؤ، اب دوسرے کا تم بنانے کی محنت ویسے کر سکتا ہوں بھائی، اگر تالاب میں سب لوگ ڈوب رہے ہیں تو کوئی نکال رہی ہے، جو تیرنا پہلے سیکھ چکا ہے، سمجھ لو نا، تیرنا تو چھوڑ دو، آج تک تالاب میں پیلے نہیں ہو، اور 10 آدمی گلے کو چلو تم کا ہم تیرنا سکھلا دیں تو سب کا ڈبوک مروا دے ہو، اور اگر کہیں مان کے چلو تیرنا سیکھے نہیں ہو اور کتے بلی ڈوب رہے ہیں سیلاب آئے گا ان کا بچانے کے لیے چلے جو تو خود ڈوب جی، کتا بلے تو نکل رہی تم ڈوب جی ہو، یہ ایسا حال ہے، ایمان سیکھے نہیں ہیں ہم، اور نہ ایمان سکھلانے کی محنت جانا تھا، ہم لوگوں کے خالی جوڑ رہے ہیں، عمل سے لگائے رہے ہیں، تو زیادہ زیادہ وہ ظاہری چیزوں کو بنا لے اوپر مطمئن ہو جائے، ہم اوپر مطمئن کر دبا، اور جس پر مغفرت ہونا جس پر اللہ تعالیٰ وعدہ کرے وہ ہے ہی نہیں، ایمان سرے سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور اللہ کے نبی کی سنت کا اللہ کا حکم کا نہ جان بھی ہو، یہ سمجھو، سنت بتائی ہو دوا کھانا اور حکم بتائی ہو کاروبار کرنا، سمجھو نا؟ یہ کیا بتائیے اب، کا اگر آپ غور کرو، یہ کا ابھی جاہل آدمی سے جب بات کر رہا تھا نا، یہ پڑھے لکھے لوگ تو سیدھے سیدھے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کاروبار کریں کہ نہیں، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور ایک طرف یوں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، اللہ کے نبی کا وجہ کائنات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو پوری کائنات بنتی، جس کے صدقے میں تم بتلا رہے ہو پوری کائنات بنی ہے، وہ شخصیت کا جو ہے 2 روٹی بغیر کمائے نہ ملی ہے، یوں بتلا رہے ہو تم، آپ غور کرو، جو دونوں جہان کے سردار ہیں، جن کی دعا پر اگر ایمان پر مرا ہے، اگر کوئی گنہگار ہے تو ان کی سفارش پر وہ جنت چلا جی ہے، ان کا روٹی نہ ملی ہے بغیر کمائے، جو الزام لگائے رہے ہو، اب اگر اس وقت کوئی کہا ہے کہ انل امبانی اگر کوئی کاروبار نہ کر رہے ہیں اور محنت کر کے گلاوت ہیں تب ان کے گھر میں چولہا جلا تو کوئی منی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ان سے گھٹیا ہو گیا،
اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دن آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. غور کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتا تب ملتا. ولیین کے دسترخوان پر تو سینکڑوں آدمی ہزاروں آدمی کھانا کھاتے رہے جو ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. بھائی خواجہ بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، ثابت پیا، جتنے بڑے بڑے، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، باعزیز بستامی، حسن بصری، رابعہ بصریہ، یہ جو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں دنیا میں، یہ کون کاروبار کرے نہیں؟ ان کا بغیر کما ملے اور امام الانبیاء کے کمائے کی ملی ہے. آدمی خود اپنا دماغ نہیں لگا ہوا تھا. اگر دماغ لگا لے تو قرآن حدیث میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں. ایسن بات سمجھ میں آئے گی، صحیح بات آدمی کا ایسن سمجھ میں آ جاتا ہے. اور وہ قرآن حدیث سے دلیل مل جا کر لو. اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو انبیاء یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا مطلب کہ کاروبار کروایا گیا. نہیں، غلط بات ہے. بات سمجھو پہلے، بات سمجھ لو پہلے. ہر چیز نہیں فٹ کر یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کس چیز میں بن کے آئے ہیں؟ جو پرورش کے طریقے دینے کے لیے آئے ہیں. چاہے جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کو، اس امتحان کو، اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نمونہ ہیں. بس کہ جس امتحان کے اللہ نے بھیجا ہے، اس جو سوال عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس کے امتحان کے اللہ نے انسان کو، ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا. اس کے طریقے کی پرورش اللہ سے کس پر لینا سیکھنا ہے تاکہ برزخ میں کام بن جائے، اس کے لیے نمونہ ہے. ہم لوگ کہیں نا جو بیربیس میں لے جا رہے ہیں، بیمار ہیں. ویسے آپ دیکھ لیو کہ انسانیت کے ناطے تو ملنا چاہیے، لیکن اگر سیدھے سے اٹھا کے دیکھو جھگڑا ہمارا ان کا کون بات پر ہے؟ بھائی کوئی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا رشتہ داری کا معاملہ کہ رشتہ داری کوئی بگڑ گئی ہے، نہ کوئی ہمارا ان کا پارٹنر میں کاروبار رہا ہے کہ ہاں وہ مال لفڑا پڑ گیا ہے، نہ ہم کا یہ کچھ کہیں، نہ ہم ان کا کچھ کہیں. جھگڑا تو توحید پر ہے. ہم یہ بول لے رہے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کری ہے، نماز پڑھ کر رہے ہیں، مخالفت تو پر ہی لوگ کری رہے نا. تو جو آدمی اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت پر آ جائے، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں. ہم ان کی ملاقات کریں کہا جی بھائی. ہاں ہم لوگوں کو تم الٹا سیدھا کہے ہو تو ماں بہن کی گالی دی ہے تو دو چار تھپڑ مار دیے ہوئے تو اللہ رسول کی بات کا سرائے ہوتے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو لوگ انگلی اٹھائیں، زید بن ثانہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کریں، قبرستان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں، صحابہ ساتھ میں رہیں. ایک ہوتا اکیلے میں کریں، اور ایک ہم لوگ جو بالکل گھٹیا قسم کے انسان، اگر ہم لوگ کے ملنے ملانے والے چار چھ بیٹھے ہوں کہ بدتمیزی کریں تو ہم لوگ پانی وجیبہ مطلب اپنی عزت کے بارے میں. اور امام الانبیاء ان کے جو ساتھی رہے ہیں کہ ایسے زمانے میں نہ پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہوئی، اعلیٰ درجے کی صفات کے مالک، جان دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کوئی صحابی وہاں موجود ہے، ان کے سامنے آ کے بدتمیزی کریں گے. اور بدتمیزی بھی ایسے ویسے نے کہیں کہ آپ اور آپ کے خاندان والے پہ ایسے جی کا مان لے تو دیتے ہی نہیں ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی جواب نہیں دیا. ان کے بدلے میں 20 سال کھجور زیادہ دین دیکھو پہلے. لیکن جب بات توحید کی آئے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں کری نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کے قسمہ پرسی کے عالم میں خندق میں لے کے آئے ہیں. سارے صحابہ کا کھانے کے بھی نہیں ہے، پہننے کے بھی نہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہیں، اس عالم میں بھی ڈٹے رہے ہیں. سمجھوتا کر لیتے ان سے کہیں نا سمجھوتا کر لیں. توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور ابھی تو بات یہی چل رہی تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو مغفرت کرین ہے وہ صرف بدرتم کے بعد جو کرین ہے ان کی توحید پر کرین ہے. صحابہ کا جو مقام ہوا ہے بعد والے اس سے زیادہ عمل کریں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. بدری صحابہ کا جو مقام ہے صحابہ میں بھی دوسرے صحابہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جو مکے ہجرت سے پہلے ایمان لے کے آئے قرآن میں آئے، جو بعد میں لے کے آئے، ان کے ایمان کے بیچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ قرآن میں دنیا کی مثال سے لے لو، بھی دنیا کے معاملے میں بھی لے لو. ہندوستان میں رہ رہے ہیں سب لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. کوئی مان کے چلو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی بہت سے لوگ غریباً کی اور مدد کر دیتے ہیں، بہت سے اسپتال کھولے ہیں، بہت سے جو ہے اور رفائی کام کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہے سیاست ملک کے تمام دوسرے کام کرتے ہیں. لیکن حکومت کی وفاداری کا اگر کوئی کام کر دے حکومت کی نگاہ میں اس سے بڑھیا کوئی آدمی نہیں ہے. اور حکومت کی غداری کا اگر کوئی کام کر دے اس سے گھٹیا کوئی آدمی نہیں ہے. تم 1,00,000 آدمی کا مار دو، تمہارے خلاف وکیل تمہارے لیے مقدمہ لڑی ہے اور تمہاری پوری کوشش کری ہے وکیل جج بھی کوئی آدمی بچ جائے تو دوسرے لوگ ہمدرد دکھیں. لیکن حکومت کے خلاف اگر غداری کر دے ہو وہ دھارا لگی ہے کہ کوئی وکیل تم کا نہیں مل سکتا اور کوئی سنوائی نہ ہوئی ہے، غداری کرے ہو. تو ایسے جو اللہ کے معاملے میں اللہ کے رسول کے معاملے میں غداری کر جائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں مردار دنیا کا لا کے کھڑا کرے سامنے، تو اس سے بڑا غدار کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کی مثالیں قرآن میں دین ہے آپ دیکھ لو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دین ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تک پہنچے رہے، ہم کون عمل کریں نہ پہلے، اور اصحاب کہف کون ہم عمل کریں نہ، خالی توحید کا معاملہ رہا ہے۔ اور کرو جھگڑا تو صرف توحید کرا ہے۔ اللہ آج بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ ان کے لیے پوری سورہ قرآن میں نازل کر دی اسے۔ اور یہی عمل کے والد کو تم لے لو، جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بنی اسرائیل کے اور پچھلی قومن کے جو واقعہ بتلائیں کہ وہ ایسے ایسے گزرے ہیں کہ ایک ایک ہزار برس 500 برس عبادت کرنے پل جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کریں، صحابہ کے اندر رشت پیدا ہوا کہ ہموں کرم وہ کا اللہ ختم کر دیں، نہیں کہیں کہ تم کا اس سے ادا کرنا ہے، وہ کیا بدلے کہیں تم ایک ہی رات کے لوگوں کے بدلے ہو جی ہو، بات سمجھو پہلے عمل میں جہاں باری ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کا ہٹا دی کہ تم کا اتنے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے آگے کہو۔ لیکن ایمان کا ان کی مثال اللہ تعالیٰ دین ہے، عذاب کیف کیا ابراہیم علیہ السلام۔ اور آج سارا مسئلہ یہی پر ہے کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ بغیر سیکھے دعویٰ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھ رہا تو آدمی نے کہ ہم نمازی ہیں، کہیے نماز کہیے ابھی ہم کا عمل میں نہیں، اور روزہ نہیں رکھ رہا تو کوئی نہیں کہتا روزہ، جھوٹ نہ بولیے آدمی، حج نہیں کرا تو حاجی نہ کہیے نہیں۔ اور جتنی باتیں یہ بتلا رہے ہیں کہ داڑھی کرتا پجامہ دسترخوان فلانا ڈھماکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی یہ ایک کو علامت نہیں بتلائی، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، قرآن میں جتنی علامتیں بتلائی ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس وقت مسلمان کے اندر ایک نہیں ہے، اور جتنی نفاق کی علامت بتلائی وہ سب ہیں، کفر کی علامت جتنی بتلائی نا وہ سب مسلمان کا نام رکھ لینے سے کہا ایمان کی علامت۔ اچھا کافر جیسے کہا ہے، کافر کی کہا کہتے ہیں لفظی موٹے معنی انکار کرنے والے کہاں ہیں، کوئی انکار کر رہا ان کا مطلب، کوئی ہندو پنجابی جینی کوئی انکار کر رہا ہے نماز سے نہ ہوئی ہے، اللہ سے نہ ہوئی ہے، صدقے پر نہ ہوئی، کوئی انکار کرتا ہے نہیں، ان تک باتیں نہیں پہنچی، ان کا دو چیزیں کہہ سکتا تو یا تو یہ کہہ سکتا تو ان تک بات نہیں پہنچی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا کہ یہ گمراہ ہے، اتنا کہہ سکتا تو بہکے ہوئے ہیں کہ محنت نہیں کریں، لیکن انکار تو مسلمان جو اپنے کا کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے نا، اس تک جب بات پہنچ کہتے ہیں نماز پر اللہ کہاں کرتے ہیں، خالی اللہ اسے کہاں کرتے ہیں، اور عمل بھی کر رہا ہے۔ اب آج کی بات جو ہم دوسرا کلمہ نہ پڑھا، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ مولانا سعد رسول اللہ، آخر میں کیونکہ ہم لوگ انکار مولانا صاحب کا کرے ہیں تو تم لوگ کہہ دو کلمہ پڑھو، یعنی کہ مولانا صاحب کا کلمہ پڑھ لو تو تم ایمان میں آئے گے ہو، اور مولانا صاحب کا اگر انکار کر دو تو تم کافر رہے گو، تم لوگ گمراہ ایمان نہیں ہو، تو جو فیصلہ تو اللہ کا نہیں ہے آخرت میں۔ جواب کئی بار